ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دعا ہے اصحاب کہف. اصحاب کہف نے یہ دعا مانگی. کب مانگی تھی؟ کہ یہ 7 حضرات تھے اور وہ ایک ایسے بادشاہ کے دور حکومت میں تھے جہاں وہ ان کے اوپر توحید کی وجہ سے بڑا ظلم کرتا تھا. سارا معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا. بادشاہ خود مشرک تھا اور توحید کے قائلوں کو اوپر ظلم ڈھاتا تھا. تو اب یہ بیچارے پریشان تھے کیونکہ اس شہر میں رہنا جہاں ان کے اوپر اس طرح ظلم کیا جا رہا ہے یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو ان کا واقعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ان آدمیوں کا کیا واقعہ ہے کہ جو 300 سے زائد سال غار میں پڑے سوتے رہے تھے، اور وہ عجیب واقعہ ہے. کہنے والے نے یہ کہا کہ وہ عجیب واقعہ کہ جس میں کچھ لوگ غار میں پڑے سوتے رہے تھے 300 سال تک، وہ کیا واقعہ مجھے ہمیں بتائیں. وہ ایک طرح سے یہ واقعہ مشہور تھا عیسائیوں کے اندر، اہل کتاب میں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ عیسائی کتابوں میں تھا اور کہیں اور کسی کو اس کا زیادہ پتہ نہیں تھا. تھا عجیب دیکھنے میں. تو قرآن کہتا ہے، جب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ کوئی عجیب چیز تھی؟ تم اس کو عجیب سمجھ رہے ہو؟ یعنی ہماری قدرت سے کیا چیز بعید ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے، اگر میں نے اپنی قدرت سے کسی کوئی ایسا کام کیا جو دیکھنے میں بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے، وہ میرے لیے کوئی عجیب نہیں ہے. شروع یہاں سے کیا ہے واقعے کو. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی عجیب چیز تھی؟ بتا یہ دیا کہ کچھ بھی مانگ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کچھ بھی مانگ رہے ہو تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، میں مانگوں گا تو کہاں ملے گی مجھے. اللہ تعالیٰ کیا کوئی چیز عجیب نہیں ہے، کوئی چیز عجیب نہیں ہے. تو تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت عجیب واقعہ ہے، کوئی عجیب نہیں ہے. اس لیے کہ میری قدرت میں تو سب کچھ ہے، جس طرح چاہوں کر دوں. تو سکھا یہ دیا کہ دعا مانگتے وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے بندہ تو یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے ہوگا. یعنی ایک طرف مانگ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور دل میں شک بھی ہو رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہوگی، بڑی غیر معمولی بات ہوگی، کیا مانگوں اللہ میاں سے. بعض اوقات دماغ میں یہ بات آ جاتی. تو پہلے لمحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کو ختم کر دیا کہ یہ جو 300 سال تک وہ پڑے سوتے رہے غار میں اور زندہ رہے، یہ تم اس کو عجیب سمجھ رہے ہو. تو کیا سمجھتے ہو عجیب چیز ہے؟ ارے کیا عجیب ہے، ہماری قدرت سے، ہماری رحمت سے کیا چیز بعید ہے. اس واسطے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ تو بڑی عجیب بات مانگ رہا ہوں، تو پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ اللہ اگر یہ اچھا ہے تو کر دے، اچھا نہ ہے تو نہ کرے، نہ کیجے. یوں نہ کہے، بلکہ جو چیز چاہ رہا ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ اسی کو مانگے. یہ نہ کہے کہ یہ اچھا ہے تو کر دیجیے، اچھا نہ ہو تو نہ کریے، لیکن یہ مانگو، جب مانگنا ہو تو عزم کر کے مانگو اور وہ پورا
اہتمام کے ساتھ وہ چیز مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو کہ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. بہتر ہوگا دے دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. وہ ان کی حکمت پر چھوڑ دو. لیکن جب مانگنا ہو تو مانگو عزم کر کے، پختہ طریقے سے مانگو. حدیث میں الفاظ تو کتنی ہی عجیب چیز نظر آ رہی ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے گا تو وہ کچھ عجیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں سے کہانی شروع کی ہے قرآن کریم نے. تم سمجھتے ہو کوئی عجیب چیز تھی؟ کچھ بھی عجیب نہیں تھا. ہماری قدرت سے کیا بعید تھا. پھر آگے واقعہ بیان کیا، اذا بالفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اب سنو قصہ. پہلے یہ بات تحریر نشین کر لو، کوئی بات عجیب نہیں ہمارے ہاں. اور پھر آگے واقعہ سنو، اذ ابل فتیت الکہف، کہ جب وہ نوجوان جن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جب انہوں نے پناہ لی غار میں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پناہ لی غار میں وہی بات کہ شہر میں حاکم جو ہے وہ ظالم تھا، توحید کے عقیدے کا مخالف تھا، توحید والوں پر ظلم کرتا تھا. اب گھر میں وہاں شہر میں رہے تو ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور شہر سے باہر جائے تو کھائے پیے کہاں سے؟ اس کے لیے ہمارا انتظام کیسے ہو کہ ہم کہاں، کوئی مکان ہو، کوئی گھر ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں کے جا کے چھپ جائے. تو اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک غار تھا، اس میں جا چھپے، ماں پناہ لی. اب کیا کیا کہ چاروں طرف سے اسباب کے جتنے راستے تھے وہ بظاہر بند. نہ شہر میں جا سکتے ہیں، نہ کسی ایسی جگہ جا سکتے ہیں کہ جہاں امن و سکون کے ساتھ رہ سکے، کھانا پینا بھی ان کو مہیا ہو جائے. اس وقت دعا کی انہوں نے وہاں جانے کے بعد کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ. پہلی بات کہ اب ہمارے پروردگار ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت دے دی، رحمت عطا فرما دی، رحمت عطا فرما دیجیے، خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دیجیے. رحمتم من لدنک، یہ عجیب عنوان ہے کہ خاص اپنے پاس سے دے دی. صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رحمت دے دیجیے، رحم فرما دیجیے، لیکن کہا کہ رحمت خاص اپنے پاس سے دیجیے. کیا معنی؟ کہ ایک تو رحمت آپ کی وہ ہے کہ جو سب بندوں کے اوپر ہے، سارے بندوں پر. ہر ایک آدمی جو ہے وہ سانس لیتا ہے، زندہ ہے، وہ بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، نیند آتی ہے تو سوتا ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی تو ہے نا. لیکن وہ رحمتیں سب کے لیے عام ہیں. تو وہ رحمتیں تو آپ کی ہے ہی ہے جو سب کچھ بھی ہے، لیکن ہمیں آج اس ضرورت ہے آپ کے پاس سے کوئی خاص رحمت کی، جو آپ کے پاس سے خاص آئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، ایسی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. نہ ہم شہر میں واپس جا سکتے ہیں، اور نہ ہمیں اس صحرا اور جنگل میں کوئی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں کہ اس میں رہ کر ہم اپنی زندگی گزار لیں گے. اس مصیبت میں ہے. تو اس واسطے ہمیں ایسی رحمت کی ضرورت ہے جو خاص آپ کی طرف سے ہو. یعنی کہ عام جو رحمتیں ہیں ان کے علاوہ ہمارے لیے کوئی غیر معمولی رحمت عطا فرما دیجیے. من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے آسانی سے مہیا کر دیجئے ہمارے اس معاملے میں کوئی بھلائی کی چیز.